بر محمد و آل محمد صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے، عزاداروں کی محافظت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مت چھپاؤ ہمیں الفاظ کی زیبائش میں، مت چھپاؤ ہمیں الفاظ کی زیبائش میں، ایک منصب ہی میری ذات کا رکھوالا ہے۔ مجھے علامہ نہ لکھو، مجھے واعظ نہ کہو، جب پکارو تو کہو بس یہ علی والا ہے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون۔ الصلاة والسلام على سيدنا المجدد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات سے آل محمد کا عظیم خالق کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی عظیم ترین بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین محفل میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے، عزاداروں کی محافظت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کہ ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ جو مقروض ہیں قرض خزانہ غیب سے ادا فرما، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے میرے مالک صدقہ رباب کی اجڑی گود کا صاحب اولاد فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر لہکتی ہوئی مہکتی ہوئی غدیری صلوات۔ اجازت ہے جی؟ گرمی کی شدت بھی کافی زیادہ ہے، تو ابتدائی کلام میں آپ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب علی والے در مشکل کشا تک آ گئے، جب علی والے در مشکل کشا تک آ گئے، معجزے کہنے لگے موسیٰ عصا تک آ گئے۔ معجزے سلامت رہیں۔ جب علی والے در مشکل کشا تک آ گئے، معجزے کہنے لگے موسیٰ عصا تک آ گئے۔ لوگ تھے لفظوں کے بندے، لوگ تھے لفظوں کے بندے، ہم معانی کے غلام۔
وہ رہے قرآن تک ہم مرتضیٰ تک آ گئے، وہ رہے قرآن تک ہم مرتضیٰ تک آ گئے۔ لفظ حرص کو سمجھیے گا، حرص سے جنت لے گئی کعبے تلک ہم کو مگر، حرص سے جنت لے گئی کعبے تلک ہم کو مگر، لگ گئی حرص خدا تو کربلا تک آ گئے۔ لگ گئی حرص خدا تو کربلا تک آ گئے، اور مشکلیں کوہ تحیر پہ کھڑی تھیں، مشکلیں کوہ تحیر پہ کھڑی تھیں، اور ہم بندگی کے 12ویں مشکل کشا تک آ گئے، بندگی کے 12ویں مشکل کشا تک آ گئے، کربلا تک آ گئے، کربلا تک آ گئے، مرتضیٰ تک آ گئے۔ اور حیف ہے صاحب، حیف ہے صاحب، انہیں امت نے امت کہہ دیا، آگ لے کر جو در صلی اللہ تک آ گئے۔ آباد و شاد رہیں، تمام تعریفیں ہیں اس حکیم لم یزل ولا یزال کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، تمام تعریفیں ہیں اس خدائے رحمان و رحیم کے لیے کہ جس نے ہمارے جسم سے جان تک، روح سے ایمان تک، ضمیر سے خمیر تک، خمیر سے ضمیر تک غدیر ہی غدیر گھول دی ہے۔ اور درود و سلام ہے ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے ہمیں اس ہستی کا تعارف کروایا ہے۔ کل کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل جس مخدومہ، طیبہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، محدثہ، عالمہ، معلمہ، صادقہ، صدیقہ، فاطمۃ الزہرا، حورا، انسیہ، بطول عذرا کا ذکر ہوا تھا، آج میں اس ہستی کے کوفو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے جی؟ جب جناب مریم کی ولادت ہو گئی تو انہوں نے پروردگار سے کہا، پالنے والے، انی وضعتھا انثی ولیس الذکر کالانثی، پالنے والے یہ تو بیٹی ہے، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہوتی، بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہوتی۔ میں بارگاہ محمد مصطفیٰ میں گیا، میں نے جا کے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہوتی؟ ارشاد ہوا، ما صاب اللہ قط امرأۃ برجل الا من تصویۃ اللہ فاطمہ بعلی، اللہ نے کسی مرد کو عورت کے برابر بنایا ہی نہیں، بس علی ہے جسے فاطمہ کے برابر بنایا۔ آباد و شاد رہے، کائنات کا واحد جوڑا ہے جو معصوم ہے، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، طینت میں، مشیت میں، جبلت میں، ارادے میں، من و ان، جیسا علی ہے ویسی سیدہ ہے، جیسا علی ہے ویسی سیدہ ہے، جیسی سیدہ ہے ویسے علی مرتضیٰ ہیں۔ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73، گرمی سے دھیان کچھ ہٹا ہے یا نہیں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73، جس میں خدا بند متعال اپنے ہی بنائے ہوئے ایک منصب پر اتراتے ہوئے اپنی کبریائی کے غرور کا اعلان کر رہا ہے۔ منصب بھی اس نے بنایا، اترا بھی خود رہا ہے، اپنی کبریائی کے غرور کا اعلان کر رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ذریت ابراہیم کی طرف، نسل اسماعیل کی طرف اشارہ کر کے خدا کہہ رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے انہیں امام بنایا۔ پالنے والے، یہ جعلنا جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے بنایا، یہ ہم نے بنایا کی طرف توجہات ہے میری جانب۔ ایک اور آیت میں بھی اشارہ ہوا، کب؟ شاہ صاحب، جناب آدم کی خلقت کے وقت، جب جناب آدم کی خلقت ہونے لگی تھی تو ارشاد ہوا،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں پر فرمایا ہم نے انہیں امام بنایا۔ پتہ چلا مناصب الہیہ نبوت ہو، امامت ہو، نبوت ہو، امامت ہو یا خلافت ہو، بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ جتنے بھی مناصب الہیہ ہیں یہ جعلنا کہہ کر، جاعلن کہہ کر خدا نے بتا دیا کہ بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ ہم نے انہیں امام بنایا۔ اس سے پہلے بھی ایک شخصیت کی امامت کا اعلان ہو چکا تھا۔ کس کی؟ جناب ابراہیم کی۔ کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا، جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ اس میں 100% کامیاب ہوئے، بدلے میں ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا، بدلے میں ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے تو ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، لیکن پالنے والے یہ بھکر کے مومنین سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب ذریت ابراہیم کی طرف، نسل اسماعیل کی طرف اشارہ کر کے تو نے فرما دیا کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور امامت کی ابتدا ہے علی مرتضیٰ سے، تو یہ مومنین پوچھنے کا حق رکھتے ہیں علی کس کس شے کا امام ہے؟ جب جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا تو بتا دیا انسانوں کا امام ہے۔ اب یہ جو امامت خاصہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، علی مرتضیٰ سے لے کر مہدی دوراں تک، یہ کس کس شے کے امام ہیں، یہ کس کس مخلوق کے امام ہیں، میں کیا جانوں، کوئی عالم کیا جانے۔ آئے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جو بھی خشک و تر ہے اس کا جواب قرآن میں۔ تو جب میں نے آیات الہی کی ورق گردانی شروع کی، توجہ ہے، تو مجھے آیت ملی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت کی روشنی میں علی مجھے نفس رسول نظر آئے، علی مجھے نفس رسول نظر آئے۔ اب جو صفات حقیقت میں ہوں گی وہ صفات نفس میں ہوں گی۔ اب علی ہے نفس رسول۔ پہلے قرآن سے یہ تو پتہ کرو کہ محمد کس کس شے کا رسول ہے۔ جب اس سوال کا جواب مل گیا کہ محمد کی نبوت کہاں تک پھیلی ہے، تو پھر اس سوال کا جواب آسان ہو جائے گا کہ علی کس کس شے کا امام ہے۔ تو میں نے آیات کی ورق گردانی کرتے کرتے صفحات کو الٹنا شروع کیا تو ایک خوبصورت آیت میرے سامنے آئی، وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ ہم نے قرآن کو اپنے اس عبد پر نازل کیا ہے جو عالمین کا رسول ہے، جو عالمین کا رسول ہے۔ آیات کی ذرا ترتیب کو سمجھیے گا۔ ہم نے قرآن کو اپنے اس عبد پر نازل کیا ہے جو عالمین کا رسول ہے۔ اب عالمین کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ عالم کی جمع عالمین تو ہے ہی ہے، لیکن اس عالمین میں کتنے عالم چھپے ہیں یہ خدا جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی پہلی آیت نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، اور محمد ہے اس عالمین کے رب کا نمائندہ۔ تو جب میں نے آیات کو جمع کیا، نتیجہ آپ کی مقدس، معطر، محترم، محتشم، ذی حشم، علی شناس
سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ پہلی آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، دوسری آیت وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تیسری آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ، اور چوتھی آیت وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کو ملا کر جو نتیجہ ملا وہ یہی ہے کہ جس عالم کا وہ رب ہے، ہر اس عالم کا محمد رسول ہے اور ہر اس عالم کا علی امام ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ قرآن کی آیات کو ملا کر نتیجہ کیا ملا؟ جس عالم کا وہ رب ہے، وہ رب العالمین، محمد ان عالمین کا رسول، اور علی ہے عالمین کا امام، علی ہے عالمین کا امام۔ اچھا، یہ جو جناب ابراہیم کو امامت ملی یہ نبوت کے بعد ملی، یہ نبوت کے بعد ملی، اور امامت بھی جزوی ملی۔ للناس امامہ، ہم نے صرف انسانوں کا امام بنایا، پتہ چلا جناب ابراہیم جنوں کے امام نہیں، جنوں کے امام نہیں، نباتات کے امام نہیں، جمادات کے امام نہیں، چرند کے امام نہیں، پرند کے امام نہیں، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے امام نہیں، صرف اور صرف انسانوں کے امام ہیں۔ تو جو جزوی امام ہے اس کی امامت کا حدود اربع دیکھ لیجئے، پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جسے ہم نے امام مانا ہے اس کی امامت کا حدود اربع اور اختیار کیا ہے۔ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، جناب ابراہیم نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حاجیوں کو بلانا شروع کیا۔ وہاں کوئی لوگ آباد تھے شانی صاحب؟ وہاں کوئی لوگ آباد تھے نہیں، انہوں نے حلم الحج، لوگوں کو حج کی طرف بلانا شروع کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جناب ابراہیم کس کو آواز دے رہے تھے؟ نہ انسان، نہ آبادی، نہ لوگ، کچھ بھی موجود نہیں۔ یہ جناب ابراہیم جو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی طرف بلا رہے تھے، مفسرین نے لکھا ہے یہ آواز صلبوں میں گئی، یہ آواز صلبوں میں گئی۔ جس نے اپنے اجداد کے صلب میں یہ آواز سنی اور لبیک کہا، وہ اپنی زندگی میں حج کو ضرور جاتا ہے۔ جس نے جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا وہ زندگی میں حج کو ضرور جاتا ہے۔ ایک ہے کلی امام، یہ ہے جزوی امام کہ جس کی آواز نے صلبوں میں سفر کیا، لیکن حسین ہے کلی امام، اسی علی کا بیٹا ہے جو کلی امام تھا۔ اور 10 محرم کو حسین آواز لگا رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، تھا تو کوئی نہیں، یہ آواز بھی صلبوں میں گئی۔ جس نے اپنے اجداد کے صلبوں میں لبیک کہا وہ حسین کی زواری کو جاتا ہے۔ نہیں مل کر بآواز بلند 3 مرتبہ کہیں گے، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا آباد و شاد رہیں، سلامت رہیں۔ جناب ابراہیم کو جو امامت ملی، پڑھ لیجئے تاریخ، وہ 3 امتحانات کے بعد ملی۔ توجہات ہے میری جانب؟ خود آپ کو سلامت رکھے، اس گرمی میں آپ اتنا خوبصورت سن رہے ہیں، سیدہ آپ سے راضی ہوں۔ جناب ابراہیم ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، توجہات میری جانب رہے، بکریاں چرا رہے تھے، اتنی دیر میں ایک سائل کی آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ جو تسبیح پڑھ رہا تھا، خدا کا ذکر کر رہا تھا، بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہہ رہا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے دیکھا تو فوراً اس کی طرف دوڑے، کہا اے سائل تو میرے پروردگار کا نام کتنا خوبصورت لیتا ہے،
ذرا ایک مرتبہ پھر کہے یہ آدھی بکریاں تیری. ذرا بیدار رہیں گے. ذرا ایک مرتبہ پھر کہے یہ آدھی بکریاں تیری. اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے کہا ایک مرتبہ پھر کہے ساری بکریاں تیری. اس نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے اپنی انگشتری اتاری, اپنا عصا اٹھایا, اپنا امامہ اتارا, کہا ایک مرتبہ پھر کہے یہ بھی تیرے. اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جب سب کچھ دے چکے اب دینے کو کچھ نہ بچا. توجہ میری جانب رہے. جناب ابراہیم نے کہا اتنی بکریاں تمہیں دی ہیں, ان کی خدمت کے لیے خادم بھی تو چاہیے ہوگا. ان کی خدمت کے لیے ایک خادم بھی تو چاہیے ہوگا. میرے اللہ کا نام پھر کہے میں تیرا خادم. اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب جناب ابراہیم نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. کہا بس روزانہ ایک مرتبہ مجھے کہہ کے سنایا کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اگر آپ یہاں ہیں اور میرے جملوں کو سن رہے ہیں تو یقیناً اگلے لمحے میں فراز عرش پہ آپ کا ہاتھ جائے گا. جب اس نے یہ سارا امتحان لے لیا, اس نے بکریاں واپس کی, امامہ واپس کیا, انگشتری واپس کی, عصا واپس کیا اور کہا آپ کامیاب ہو گئے ہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں جبرائیل ہوں. آپ کامیاب ہو گئے ہیں, میں جبرائیل ہوں. دوسرا امتحان سنا دوں. دوسرا امتحان جب آگ میں پھینکا گیا دہکتے ہوئے شعلوں میں, اللہ کا خلیل جناب ابراہیم جب آگ کے شعلوں میں بیٹھے, مختلف مخلوقات جناب ابراہیم کی مدد کو آئیں. حضرت جبرائیل روح الامین سدرہ نشین تشریف لائے اور کہا آپ حکم دیں تو میں آگ کو گلے گلزار نہ کر دوں, آگ کو گلے گلزار نہ کر دوں. جواب دے کر کہا مجھے اللہ کافی ہے, تجھے کس نے مشکل کشا بنا دیا. مجھے اللہ کافی ہے, آپ کو کس نے مشکل کشا بنا دیا. میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اور تیسرا امتحان بیٹے کی قربانی کا. دمبا آ گیا, جناب ابراہیم خلیل خدا کامیاب ہو گئے, بدلے میں انسانوں کا امام بنا دیا گیا. یہ ہے جزوی امام, لیکن جس امامت کی بات سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ہو رہی ہے وہ ہے امامت خاصہ کی بات, جس کی ابتدا ہے علی مرتضیٰ سے اور انتہا ہے مہدی دوران تک. اس امام کی امامت کا حدود اربع میں نے آپ کو بتایا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایسا امام کہ جس نے زندگی میں کسی منصب پہ فخر ہی نہیں کیا, ہر منصب نے علی پہ فخر کیا ہے. علی وہ ولی ہے ولایت جس پہ ناز کرتی ہے, علی وہ سخی ہے سخاوت جس پہ ناز کرتی ہے, علی وہ امام ہے امامت جس پہ ناز کرتی ہے, علی وہ وسیع ہے وصایت جس پہ ناز کرتی ہے, علی وہ خلیفہ ہے خلافت جس پہ ناز کرتی ہے, علی وہ امام ہے امامت جس پہ ناز کرتی ہے, علی وہ شجاع ہے شجاعت جس پہ ناز کرتی ہے, علی وہ عالم ہے علم جس پہ ناز کرتا ہے, علی وہ عادل ہے عدالت جس پہ ناز کرتی ہے, اور علی وہ بندہ ہے خود اللہ جس پہ ناز کرتا ہے. علی وہ بندہ ہے خود اللہ جس پہ ناز کرتا ہے. کائنات کے تمام عہدے لینے کے باوجود علی نے زندگی میں کسی منصب پہ فخر نہیں کیا, لیکن ایک منظر مجھے ایسا نظر آیا جب علی کو بھی فخر کرنا پڑا. جب علی تھوڑا جاگیے گا, علی مرتضیٰ شیر خدا زوج بطول اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب. علی ابن ابی طالب کو بھی فخر کرنا پڑا. کب؟ آئیے میری انگلی تھامیے, ایک جست لگائیے 14 صدیاں پیچھے کی. میں آپ کو مسجد قباء کے محراب عبادت میں ایک زاہد و عابد علی دکھاؤں جو سر سجدے میں رکھ کے خدا سے سرگوشیاں کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے. کیا فرمایا؟ الہی کفا بعزن ان اکونا لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. پالنے والے علی کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے. خالق دا نام بلند نعرہ
توجہ ہے سامعین محترم، بزرگوں کی دعا چاہیے، اور خطاب میرا مجھ سے کم سن اور میرے ہم سن لوگوں سے ہے۔ آپ کے رہوار معرفت کو محمیز کرنے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ہستیاں جنہیں ہم نے امام مانا ہے، ان کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، ان کے معیار جیسا کسی کا معیار نہیں، ان کی رفتار جیسی کسی کی رفتار نہیں، ان کی طینت جیسی کسی کی طینت نہیں، ان کی جبلت جیسی کسی کی جبلت نہیں، ان کے ارادوں جیسا کسی کا ارادہ نہیں، ان کی خلقت جیسی کسی کی خلقت نہیں۔ تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، نہ دشت نہ دریا نہ ہی عالم میں نگر تھے، توحید کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ تھا نہ پردے سے خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی۔ اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، ہاتھوں میں قلم تھے نہ ہی مکتوب کی آنکھیں، ہاتھوں میں قلم تھے نہ ہی مکتوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، غمگین کا غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، یہ دھوپ دھنک عالم امکان کہاں تھا، کچھ آنکھ کے پردے سے آیا تھا نہ نہا تھا، خطبہ تھا نہ ممبر تھا، نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کچھ بھی نہ تھا، عالم میں فقط ایک جلی تھا، حسنین تھے زہرا تھی محمد تھے علی۔ خیبر شکن نعرہ حیدری، حسنین تھے زہرا تھی محمد تھے علی تھا۔ ہم نے کوئی عام ہستیوں کو امام مانا ہے؟ میں کون ہوں جو علی کے فضائل بیان کروں؟ دنیا آج ہم سے لڑتی، ہم سے مت جھگڑو، خدا سے پوچھو کہ اس نے پل پل کی اداؤں پہ آیتیں بھیجی تو کیوں بھیجی؟ سنا دوں آپ کو آیات؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، اس سے پہلے یہ سن لیجئے، مسجد نبوی میں ممبر ابیض پر خطیب ازل بن کر وحی الہی سے دھلی ہوئی زبان رسالت سے، وحی ٹپکتی ہوئی زبان سے محمد مصطفیٰ خطاب کر رہے تھے کہ شام سے ایک قافلہ آیا، شام سے ایک قافلہ آیا، مسجد میں جناب سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی، کہا پیغمبر سے ملنا ہے، کہاں ملاقات ہوگی؟ توجہات میری جانب رہے، پیغمبر سے ملنا ہے، کہاں ملاقات ہوگی؟ فرمایا مسجد نبوی میں ہیں، کچھ اصحاب بھی بیٹھے ہیں، اور ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا، ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اب وہ اللہ جانے خدا کے بندے کس کام کے سلسلے میں آئے تھے، مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، اور ایک وہ ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ علی مرتضیٰ کو دیکھ کر انہیں اپنی بات بھول گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک گلہ ہے آپ سے، یہ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، سلمان فارسی جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ علی مرتضیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بس یہ بات چل رہی تھی کہ سلمان فارسی وارد مسجد ہوئے، توجہ، سلمان فارسی وارد مسجد ہوئے۔ نبی نے پوچھا لوگوں کو جواب دینے کے لیے، اے سلمان کیا تم نے کہا ہے کہ تم علی کو نہیں جانتے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہی سے سنا ہے، آپ ہی سے سنا ہے، آپ ہی نے تو فرمایا تھا لا یعرفنی الا اللہ و علی ولا یعرف اللہ الا انا و علی ولا یعرف علی الا اللہ و انا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے اور علی کے سوا، مجھے کوئی نہیں جانتا جلی اور علی کے سوا، علی کو کوئی نہیں جانتا نبی اور جلی کے سوا، میں تو عام انسان ہوں، نہ جلی ہوں نہ نبی ہوں، مجھے کیا خبر علی کیا ہے؟ مجھے کیا خبر علی کیا ہے؟ ہم سے مت جھگڑو، قرآن سے پوچھو۔ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کا چوتھا حصہ اگر جمع کر لیا جائے تو وہ علی کے لیے نازل ہوا ہے۔ آیات کا نزول بھی دو طرح سے ہے، آیت آتی تھی لوگ عمل کرتے تھے، آیت آئی عمل کر لیا، مومنین کا تر امتیاز سجا لیا،
अकीमुस्सलात, नमाज कायम कर ली, मोमिन कहलाए। आतु ज़कात, ज़कात अदा की, मोमिन कहलाए। यानी आयत पहले आई, जवान है मेरे साथ, आयत पहले उतरी, अमल बाद में हुआ। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो अमल पहले करते हैं, आयत बाद में आती है, अमल पहले करते हैं, आयत बाद में आती है। तो जुमला कहने का हक रखता हूँ, जो आयत उतरने के बाद मिन्नो अन अमल कर ले उसे मोमिन कहते हैं, जो अमल करके आयतें मंगवा ले उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। जो अमल करके आयतें मंगवा लें उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। हम तो, मैं पूरे इत्मीनान से, पूरे दावे से, पूरे यकीन से, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम अली को नहीं जानते थे, हम अली को नहीं पहचानते थे। जितना अल्लाह के कुरान ने बताया है, गदीर में मोहम्मद ने दिखाया है, उतना हमने अली को माना है। आए खुदा से सवाल करते हैं, जिसने पल पल की अदाओं पे आयतें भेजी, ये अगर बिस्तरे नबी पे नबी बन के सोए तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। ये हालत रकूब अंगूठी की ज़कात दे तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये अगर मवद्दत के जलसे में आ जाए तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। ये मुबाहला में नफ्स से रसूल बनकर चले तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये अगर चादर ततहीर में वारिस ततहीर बनकर दाखिल हो जाए तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। जिस अली की विलायत के ऐलान की बारी आए तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। जिस अली की विलायत पर दीन कामिल हो जाए तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और यही अली अगर मस्जिद नबवी के मिंबरे अबियस पर खतीब अज़ल बनकर सलूनी के पैकर में ढल कर वही इलाही से धुली हुई ज़बान रिसालत को चूस कर पलने वाला अली अपना दस्ते खिलाफत फैलाकर बैअत ले रहा हो तो अल्लाह आयत नाजिल करता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। व उलिल अम्रि मिनकुम। ये कुरान ने अली का तारुफ करवाया है। इजाज़त हो तो नबी की बारगाह में चलें, क्यों ना उन्हीं से सवाल करें जो जानते हैं कि इन हस्तियों के मकाम व मरातिब क्या हैं। जब पैगंबर की बारगाह में गए तो हम तो अली को नहीं जानते थे, नबी ने ही फरमाया, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इला कुफ्र कुल्ले। हम अली को नहीं जानते थे, नबी ने फरमाया, ज़रबत अलियन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। हम अली को नहीं जानते थे, नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हम अली को नहीं जानते थे, नबी ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। हम अली को नहीं जानते थे, नबी ने फरमाया, ज़िक्र अलियन इबादा, हुब्बु अलियन इबादा, अन नज़र इला वजह अलियन इबादा, ज़िक्र ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। हम अली को नहीं जानते थे, नबी ने फरमाया, मन अरादा अन यंज़ुरा इला आदमा फ़ी इल्मिही व इला नूहा फ़ी हिल्मिही व इला मूसा फ़ी हैबतिही व इला सुलेमाना फ़ी शौकतिही फला यंज़ुरु इला वजह अली इब्न अबी तालिब। हम अली को नहीं जानते थे, नबी ने फरमाया, या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का निफाक। हम अली को नहीं जानते थे, उसी ने लाखों के मजमे में उठा उठा कर दिखा दिखा कर कहा, मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अली।
توجہ ہے سامعین محترم؟ ہم نے جن ہستیوں کو امام مانا ہے ان کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، ان کے معیار جیسا کسی کا معیار نہیں، ان کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، ان کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ان کے معیار جیسا کسی کا معیار نہیں۔ اچھا، آپ کی معرفت اور ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے دل بن گیا ہے کہ یہ بات بھی کر دوں۔ میں نے کہا جن کے شجروں جیسا کسی کا شجرہ نہیں، وہ امام دنیا میں صرف ہمارے ہیں۔ کسی کے ہیں تو زمانہ لائے، کسی کے ہیں تو زمانہ لائے۔ ہمارے امام کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب، ابو طالب ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف، عبد مناف بن قصی، قصی بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لؤے، لؤے بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معد، معد بن عدنان، عدنان بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اور اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہے ہمارا امام جنہیں ہم نے اپنا امام مانا ہے۔ کوئی کسے بھی مانے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن علی سے کسی کا موازنہ مت کرنا۔ اگر کوئی کسی کو علی سے افضل سمجھتا ہے تو میں نے اپنے امام کا شجرہ نسب بتایا ہے لاؤڈ سپیکر پر۔ کوئی اگر کسی کو علی سے افضل سمجھتا ہے تو وہ مجمع میں نہیں، میرے کان میں بتائے۔ کسی کا ہمارے جیسا امام ہے تو لائے، برسر میدان بات ہوگی۔ ہمارے امام جیسا کسی کا امام نہیں۔ اچھا، پھر ان کی مودت، اطاعت، چاہت، الفت، عقیدت، میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ پڑھنے والے کو وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن سننے والے کو اچھا چلتا ہے۔ جی، آباد و شاد رہیں، یہ ذوق سماعت سلامت رہیں۔ وہ کہتے ہیں پڑھیا جی میں پڑھیا۔ بزرگوں کی سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ نہیں، میں بھی قصیدے سناتا ہوں، لیکن قرآن اور حدیث سے۔ جی، ہم بھی قصیدے سناتے ہیں۔ ان ہستیوں کی اگر ویسے اطاعت کی جائے جیسے وہ چاہتے ہیں، ویسے اطاعت کی جائے جیسے ان کی خواہش ہے، تو پھر اس عقیدت، اس معرفت، اس محبت، اس عقیدت کا صلہ کیا ملے گا؟ اس مودت کا صلہ کیا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں؟ یہ بھی میں نہیں جانتا، نبی سے پوچھیں گے۔ مسجد نبی میں کچھ لوگ علی مرتضیٰ کے بارے میں چیمے گوئیاں کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جناب سلمان نے سن لیا، کہا یا رسول اللہ، کچھ لوگ علی کے بارے میں فلاں فلاں بات کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ منبر پہ تشریف لے آئے، اور جو وہاں خطاب کیا میں یہاں کر دیتا ہوں۔ نبی نے بتا دیا کہ علی کی محبت، علی کی معرفت، علی کی چاہت، علی کی عقیدت اور خدا کی اطاعت کے صلے میں کیا کیا ملے گا۔ فرمایا لوگوں سنو، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ علی مرتضیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ الا ومن احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فهو رضی اللہ ومن رضی اللہ وکافأہ بالجنت۔ الا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من شجرۃ الطوبى ویرى مکانہ فی الجنت۔ الا ومن احب علی فتحت له ابواب الجنت ثمانیۃ یدخلها من ای باب شاء بغیر حساب۔ الا ومن احب علی
جاء یوم القیامت و بزیا علی راسہ تاج الملک و البس حلۃ الکرامت الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا الا ومن مات علی حب آل محمد فانا کفیلہ فی الجنہ مع الانبیاء وعلا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ گویا اس پوری عبارت کا ترجمہ میر انیس نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہوں کیے، بے جرم وہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، اور حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ واہ 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 واہ۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر دوں کہ کوئی مشرک کوئی کافر کہہ رہا ہو جب مجھے، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، ہم فضائل پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، اللہ جانے کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی مشرک کوئی کافر کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے۔ کوئی مشرک کوئی کافر کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے، اور لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ گھر جا کر اپنی ماں کے پیروں کے تلوے چومیے گا، جس نے گھٹی میں ناد علی پلاتے ہی ہمیں بتا دیا اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اور یہی دین محمدی کا خلاصہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے واسطے اس ایک لکیر کو سمجھو، بر محمد و آل محمد صلوات۔ خدا کے واسطے اس ایک لکیر کو سمجھو۔ اپنی اپنی سلامتی کے لیے عشرہ اولا، بالخصوص عشرہ اولا میں تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ وقت ضائع تو نہیں ہوا آپ کا؟ کوشش ہوتی ہے کہ ہر خطیب کی کوشش ہوتی ہے، ہر ذاکر ہر واعظ کی، کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ اہل بیت کے فضائل و معارف کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں بیان کرے، لیکن درد کی 14 صدیوں پرانی کہانی ہے جو مسلسل تکرار ہو رہی ہے، لیکن تازہ دم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، پوری دنیا میں ذکر حسین ہو رہا ہے، پوری دنیا یا حسین کی صداؤں سے معطر ہے، مذہب و ملت کی قید سے ماورا ہو کر ہر شخص در حسین پہ آیا ہوا ہے۔ یہ حسینی بارگاہ ہے، ہر زمانے کے ہر حور کے لیے کھلی ہے۔ اللہ جانے کب کس کی فطرت تبدیل ہو جائے اور وہ اپنی حقیقت کی طرف پلٹ آئے اور اہل بیت کی چوکھٹ پہ سر کو خم کر دے۔ اور یہ تو ہمارا دعویٰ رہا ہے 14 صدیوں سے، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ کربلا ہماری جاگیر نہیں، یہ ہم اس عزاداری کے نوکر ہیں، ہم اس عزاداری کے خادم ہیں،
یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ آج 2 محرم الحرام ہے، حسین بے کس پناہ کربلا پہنچ چکے ہیں۔ صدا یہ آئی، حسین نے جیسے ہی مدینہ چھوڑا نا عزادارو، تو فضا میں میرا دل کہتا ہے آواز ضرور گونجی ہوگی، صدا یہ آئی مدینہ میں مغربین کے بعد، رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد، رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد۔ 28 رجب المرجب 60 ہجری، ولید بن عتبہ کا دربار، جوانان بنی ہاشم کے حصار میں بڑے یقین سے چل رہے تھے حسین۔ بالآخر تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد حسین مظلوم نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک نفسیات کی بات کروں عزادارو، میں 29 ذی الحج کو گھر سے جب روانہ ہوا تو میرے دل میں یہ بات خیال موجود تھا کہ شاید زندگی رہی تو 10-12 دن بعد میں گھر لوٹوں گا۔ میں نے بات کہہ دی اور آپ نے سن لی۔ گھر سے والدین کو ودا کرتے ہوئے ہر ذاکر جو گھر سے چلا تھا اسے یقین ہے کہ محرم کے بعد میں گھر ضرور جاؤں گا۔ حسین نے جب مدینہ چھوڑا، 1-2 دن کی بات نہیں، کچھ مہینوں کی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے حسین مدینہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ حسین نے تمام جوانان بنی ہاشم کو گھر بھیجا اور خود قبر رسول پہ چلے، قبر رسول کی طرف چلے۔ جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا جناب عباس آ رہے ہیں، لیکن ساتھ بھائی حسین نہیں ہے، لیکن ساتھ بھیا حسین نہیں ہے، تو تڑپ کے جناب عباس سے پوچھا میرا بھائی، میرا بھائی؟ کہا اللہ سے کچھ معاہدہ تھا تمہارے بھائی کا، اسی سلسلے میں گئے ہیں۔ کہا اگر اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے جاؤں؟ جناب عباس نے تڑپ کے کہا اے بی بی، ابھی آپ کے باہر آنے کی موسم نہیں آئے، ابھی آپ کے باہر آنے کے موسم نہیں آئے۔ بس عزادارو، راوی کہتا ہے حسین ابن علی سب سے پہلے نانا کی قبر پہ آئے، لیکن حسین قدم جما کے چل رہے تھے، حسین پورے اطمینان سے چل رہے تھے۔ پھر بھائی حسن کی قبر پر آئے، وہاں بھی حسین بڑے اطمینان سے چل رہے تھے۔ سادات سے معافی مانگ کے عرض کروں گا، لیکن جیسے ہی ماں زہرا کے قریب، جیسے ہی ماں زہرا کی قبر کے قریب آئے، جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، حسین نے خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا اور رو کے کہا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا تیرا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ اما تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ ہر قبر سے مولا حسین نے 1 مرتبہ ودا کیا، 1 مرتبہ اجازت چاہی، لیکن نانا کی قبر سے دل نہیں بھر رہا۔ کیسے دل بھر جاتا؟ حسین وہ شہر چھوڑ رہے ہیں کہ جہاں کبھی لوٹ کر نہیں آنا، جس شہر میں حسین کا بچپن گزرا ہے، جس مدینہ میں نانا کی قبر ہے، جس مدینہ میں ماں زہرا کی قبر ہے، جس مدینہ میں بھائی حسن کی قبر ہے۔ بس عزادارو، بار بار پلٹ کے نانا کی قبر پہ آتے ہیں، خود کو نانا کی قبر سے لپٹا کے کہا نانا آپ سے مکہ چھڑایا گیا، مجھ سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے۔ نانا امت آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دیتی تھی، مجھے مدینہ میں نہیں رہنے دیتی۔ نانا آپ کو مکہ سے بڑا پیار تھا، مجھے مدینہ سے بڑا پیار ہے۔ جملہ سنیں گے عزادارو، سرگوشیاں کرتے کرتے حسین مظلوم کو، حسین کو نیند آ گئی۔ اب قبر محمد کو نانا کا سینہ سمجھ کر حسین کچھ دیر سو گئے، لیکن یہ سینوں پہ سونے کی رسم بڑی دور تک چلی۔ کبھی حسین نانا کے سینے پہ سوتے ہیں، کبھی ایک 4 برس کی معصومہ ہے جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے، کبھی ایک معصومہ ہے جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے۔ بس عزادارو، حسین نے ودا کیا، گھر تشریف لائے، عقیلہ بنی ہاشم، عدیلۃ الحسین،
शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब से कुछ देर मुलाकात की। अल्लाह जाने कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपी होंगी। रावी अब्दुल्ला इब्न सनान का बयान है, ये रिवायत माली सिमतैन में मौजूद है। रावी कहता है कि मदीना में रहने वाला एक परचून फरोश वो हर महीने मदीना के बाज़ार में तिजारत के लिए आता था। वो रावी कहता है कि मैं मदीना के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ था। ये लोग इत्र लगाते हैं, ये लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन 28 रजब को जब मैं मदीना में दाखिल हुआ तो मदीना का रंग बदला हुआ है। लोगों ने आस्तीनें उल्टी हुई हैं, गिरेबां चाक हैं, कुछ लोगों के सर में खाक है। जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानते हुसैन जो मोहम्मद का नवासा है मदीना छोड़ कर जा रहा है। अज़ादारो रावी कहता है मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मैं देखूं तो सही कि मदीना के लोग हुसैन को रुखसत कैसे करते हैं। मैंने महल्ला बनी हाशिम का पूछा और मैं एक कोने में आके खड़ा हो गया। मैंने देखा एक तवीलुल कामत शख्स जिसका नाम अबुल फजल अब्बास था। अब्बास ने हुक्म दिया कि महल्ला बनी हाशिम में 2 तरफा कनातें लगा दो। कनातें लग गईं। रावी कहता है मैं मंजर देख रहा था। जनाब अली अकबर और जनाब कासिम ने एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत का हाथ थामा हुआ है जिसे वो हुसैन इब्न अली के नाम से जानते हैं। हुसैन को नशिस्त पे बिठाया गया। हुक्म दिया जनाब अब्बास को, अब्बास महमल तैयार करो, अब्बास नाके तैयार करो। मशकीज़े तैयार किए गए, गल्ले लादे गए। अज़ादारों 1000 लोगों को पिलाने का पानी जमा किया गया, लेकिन ये पानी हुसैन के लश्कर के काम ना आया। हुसैन कितना करीम है जो अपने दुश्मन के लिए भी पानी का इंतज़ाम करता है। ये सारा पानी हुसैन ने हूर के लश्कर को पिलाया था। बस अज़ादारों जब मुकम्मल तैयारी हो गई, रावी कहता है मैं ये मंज़र देख रहा था कि जब मुसलसल ऐलानात हो रहे थे, जनाबे अली अकबर ने अपनी माँ उम्मे लैला को सवार किया, जनाबे कासिम ने अपनी माँ को सवार किया, हज़रत अब्बास ने अपनी बहन रुकैया को सवार किया और हुसैन अपनी नशिस्त पे बैठे रहे। लेकिन जब ऐलान हुआ ना कि ऐ बच्चों अब ज़रा गली से चले जाओ, अब अली की बड़ी बेटी, अब अली की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा अपनी सवारी पे सवार होने आ रही है। रावी कहता है अब हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो हुसैन अब तक मसनद पे बैठे थे, हुसैन खड़े हो गए। 18 जवानों ने बनी हाशिम ने जनाब ज़ैनब को सवार किया। जनाब अब्बास ने गली को साफ करवाया। जनाब ओन मोहम्मद ने माँ के नालैन उठाए। हुसैन इब्ने अली ने बाजू थाम कर बहन को सवार किया। लेकिन अज़ादारों ये 28 रजब थी, ये 60 हिजरी थी, मदीना का शहर था। 18 जवाना ने बनी हाशिम ने बड़े ही पुरवकार तरीके से अली की बेटी को सवार किया। लेकिन जब आई ना 11 मुहर्रम और बीबी ने दाएं भी देखा और बाएं भी देखा, जब कोई सवार कराने वाला नजर ना आया, सैयद सज्जाद को सवार कराया, जनाब लैला को सवार कराया, जनाब उम्मे लैला को सवार कराया। जब सबको सवार करा लिया और जब बीबी को सवार कराने वाला कोई न था, अब रुख किया मक्तल की तरफ और आवाज दे के कहा अली अकबर अब फुफ्फी सवार हो रही है, कासिम अब फुफ्फी सवार हो रही है, और मोहम्मद माँ की गुर्बत देखो माँ सवार हो रही है। रावी कहता है हर शहीद को बीबी ने एक मर्तबा याद किया, लेकिन एक शहीद वो है जिसे बीबी ने 3 मर्तबा आवाज दे के कहा अब्बास, अब्बास तेरे सहारे पे मदीना से चली थी। अब्बास वो 28 रजब था जब 18 जवाने बनी हाशिम ने ज़ैनब को वकार से सवार किया था। आ जरा बहन की गुर्बत तो देख, सज्जाद को भी मैं सवार कराऊं, बीवियों को भी मैं सवार कराऊं। रावी कहता है कटे हुए बाजुओं वाला लाशा मक्तल में फुरात के किनारे तड़पना शुरू हुआ। आवाज दे के कहा बीबी मुझे माफ।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.